ویسے تو ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ فاتح اور مفتوح کی تاریخ ہے، یہاں پہ جو بھی آیا اس نے یہاں پہ لوٹ مار کی ہے، فتح کیا ہے، یہاں پہ آباد ہوئے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، اور بعض جو ہیں واپس نہیں بھی گئے۔ موسٹلی جو دور ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، ایک تو وہ ہیں مغلوں نے یہاں پہ کافی 400 سال تک حکومت کی ہے، اور ایک اپنا جو ان کا حکومت کا نظریہ تھا وہ انہوں نے کام کیا۔ دوسرے آئے ہیں انگریز۔ اب برٹش کے آنے کی جو وجوہات ہیں وہ ایک جو صنعتی انقلاب ہوا تھا، صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انسان کی جو دستکاری تھی اس کو چینج کر دیا مشین میں۔ جیسی مشین میں چینج ہوا تو آپ کی پروڈکشن مشین میں زیادہ بڑھنے لگتی ہے، اور جیسے ہی مطلب ہے کہ وہ پروڈکشن بڑھنے لگتی ہے تو پھر آپ کو کنزیومر بھی اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ منڈیوں کی تلاش کے سلسلے میں برٹش یہاں پر آئے تھے، اور آئے تھے کمپنی کے ذریعے۔ انہوں نے یہاں پہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی جسے کہا جاتا ہے، وہاں کمپنی کے نام پہ انہوں نے یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ باقاعدہ گورنمنٹ جو تھی اس وقت کی مغل کی، وہاں سے انہوں نے اپروول لی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مطلب ہے کہ کانسپریسی کے ذریعے اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ حکومت جو ہے وہ بنا لی۔ اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے دوست جب کمپیریزن کرتے ہیں تو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ انگریز نے یہاں آ کر بہت ترقی کی ہے، ترقی دی ہے لوگوں کو۔ اگر آپ دیکھیں اس کو حقیقت کی نظر میں تو کوئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ آئے تھے اپنے مقصد کے لیے، وسائل کو لوٹنے کے لیے۔ یہاں کے جو انفراسٹرکچر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے انگریز کا بنایا ہوا، مقصد بزرگوں سے بھی سنتے ہیں اور بہت جگہ ان کا کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر انگریز نے بنایا تھا وہ کافی مضبوط ہے، اور اس کے آج بھی ہمیں نقوش نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی انگریز کا ہی فائدہ تھا۔ اس نے جو انفراسٹرکچر جو بنایا تھا، جو ٹرین کا نظام بنایا تھا، جو روڈ بنائے تھے، تو وہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بنائے تھے، کیونکہ انہوں نے یہاں سے مطلب ہے کہ پھر لے جانا تھا اپنا جو خام مال تھا، کیونکہ انڈیا اس وقت کپاس اور جو یہ اس کی صنعت میں بہت رچ تھا۔ تو یہاں سے، اور ہندوستان کا کپڑا بھی پوری دنیا میں مشہور تھا، اس کی کہیں پہ بھی کوئی کمپٹیشن نہیں تھا۔ تو یہاں سے وہ لے جاتے تھے را مٹیریل، اور پھر وہاں پہ یورپ ویسٹ میں جو ان کی وہاں پہ انڈسٹریل تھی اس میں ان کو پروسیس کرتے ہوئے پھر وہاں سے کپڑا جو ہے واپس ہندوستان آتا تھا، جو کافی مہنگے دام جو ہے وہ ان کو بیچا جاتا ہے، یعنی پرافٹ کا حصول تھا۔ اور یہ انگریز کی آنے کی وجہ۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم مغل کو اور جو انگریز کا برٹش راج تھا ان کو کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا دونوں نے۔ تو دوستو ہندوستان پر کس نے بہتر حکومت کی، مغل یا انگریز؟ اکثریتی لوگوں نے انگریز کو بہتر سمجھا اور مغلوں کو نہیں۔ دوستو یہ بھی عجیب منطق ہے کہ وہ مغلوں کو غیر ملکی سمجھتے ہیں، اگرچہ مغل ہندوستان میں آئے ہیں اور یہاں آباد ہوئے ہیں، اور پھر اگلے 400 سالوں تک اس کی تمام آنے والی نسلیں بھی ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، یہیں بسر ہوئی۔ تو اسے غیر ملکی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب 2020 میں آپ کو 15 سالوں میں ہندوستانی شہریت مل جاتی ہے تو پھر انگریزوں کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دوستو جو ہندوستان آئے تھے ہندوستان کو لوٹنے کے واحد مقصد کے ساتھ، انہوں نے ہندوستان میں کبھی آباد نہیں ہونا تھا، نہ وہ ہوئے۔ ہندوستان کی چھوٹے پیمانے کی جو صنعت تھی اس کو ختم کرنا تھا، اور ہندوستان کو کپڑے یا کپاس یا دستکاری سے مزدور طبقے کو خام مال کے ملک میں تبدیل کرنا تھا۔ تمام دولت واپس برطانیہ لے جانا اور ملک کے لیے کسی قسم کی ترقی کا نہ سوچنا، سوائے اس کے کہ اپنے سپاہی اور ساز و سامان کو صرف ان کے لیے مفید جگہوں پر پہنچا دینا تھا۔ دوستو جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 میں غیر ملکی جنگوں کو لڑنے کے لیے، جہاں پر فوجوں کو تیار کرنے کے لیے ہندوستان کا استعمال کیا گیا۔ یہ کارنامہ کہ تمام بادشاہوں کو ایک دوسرے سے لڑانا اور ملک پر قابض ہونا۔ دوستو آپ اس ایسے راج کو کیوں مغلوں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ دوستو اگرچہ ہندوستان پر دونوں نے
یعنی انگریز اور مغل نے قبضہ کیا، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو مغل حکمران بہتر چوائس ہے میرے نزدیک۔ کیوں؟ سب سے اہم بات کہ مغلوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا، انہوں نے ہندوستان کو محض پیسہ کمانے اور انگریزوں کی طرح کسی دوسرے ملک میں واپس لے جانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دوستو، مغلوں نے ہندوستان میں جو بنیادی ڈھانچہ اور سڑکیں تیار کی، مغلوں نے ہندوستان میں پہلے موجود مذہب اورنگزیب کو چھوڑ کر بقائے بہامی کو اپنایا۔ یہاں ان میں اپنی خامیاں تھیں، لیکن لوگوں کو عدالت اور فوج کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ترقی دی گئی، خواہ وہ کسی بھی مسلک یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ دوستو، یہ رواداری کے بارے میں بہت کچھ امور سر انجام دیے انہوں نے۔ مثال کے طور پر فنون لطیفہ اور ادب کو ترقی دی جو مغلوں کے دور میں پروان چڑھے۔ دوستو، انہوں نے چھوٹے پیمانے کی صنعت کو ترقی دی اور ہندوستان کو دنیا کے نقشے پہ کھڑا کیا۔ دوستو، انہوں نے اپنے فائر پاور تیار کی، مغل ہندوستان کو دنیا کی فائر پاور میں سے ایک بنا دیا۔ وہ ہندوستان کے جی ڈی پی کو عالمی معیشت کے 25% پر لے گئے۔ دوستو، انہوں نے بادشاہوں کو مغلوں کی خود مختاری کے تحت حکمرانی کرنے کی اجازت دی۔ دوستو، انگریزوں کے برعکس جنہوں نے ہندوستانی بادشاہوں کو ہندوستان کو ڈاکٹرین آف لیپس کے ذریعے دھوکہ دیا، انگریز غداروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھے۔ ہندوستان مغلوں کے دور میں پروان چڑھا اور امیر اور ترقی یافتہ اور اعلیٰ سلطنتوں میں سے ایک تھا۔ دوستو، انگریزوں نے آ کر ہندوستان کو دنیا کا غریب ترین ملک بنا دیا۔ انگریز مغلوں سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ انگریز کا مقصد ہی یہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے تمام جو ایک پوری منڈی تھی اس کو کیپچر کرنا تھا۔ کارل مارکس کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے اس پہ کہ جتنی لوٹ مار انگریز نے یہاں پہ کی ہے، کسی نے اتنی لوٹ مار ہندوستان میں نہیں کی، اور وہ بالکل آپ کے وسائل پر بالکل ایسی قابض ہو سکتی۔ اس کی کوئی مثال دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ انگریز نے بہت زیادہ ترقی کی، تو آپ مجھے بتائیں یا کسی کے پاس اس کا ڈیٹا ہے تو ہمیں بتائیں کہ کتنی یونیورسٹیاں قائم کی، تعلیم کے حوالے سے کیا کیا گیا تھا، صحت کے حوالے سے انہوں نے خود جو ڈسپنسریز تھیں ان کو وہاں پہ اپنی فوجیوں کے علاج معالج کے لیے استعمال کیا ہوا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مقصد ان کا یہ تھا انگریز کا کہ اس کو ایک منڈی میں تبدیل کرنا، یہاں سے را مٹیریل ویسٹ میں لے جانا، اور پھر اسی را مٹیریل کو پروڈکٹ کی شکل میں پھر ہندوستان میں مہنگے داموں فروخت کرنا تھا۔ تو ایز سچ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ انگریز نے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی لوگوں کو دی ہے، نہیں، بالکل بھی یہ غلط ہے، اس پہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریز نے اس نظام میں جو ایک منجمد نظام تھا اس میں سرمایہ داری کو بڑھوتری دی، کیونکہ ویسٹ میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ آ چکا تھا، تو اسی نظام کو یہاں پہ انہوں نے لانچ کیا اپنے فائدے کے لیے۔ یہاں پہ جو آپ کے ادارے ہیں انہوں نے قائم کیے اپنے فوائد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے۔ ایک اور ذکر بھی میں یہاں پہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو ملکیت کا تصور تھا وہ ذاتی نہیں تھا، وہ ریاست کے پاس تھا۔ ریاست لوگوں کو زمین دے دیتی، وہ خود بھی کماتے، اور اس میں سے جو لگان تھا وہ گورنمنٹ یا اس ریاست کو یا اس حکومت کو بھی دیتے تھے۔ لیکن انگریز نے یہاں پہ نجی ملکیت کا تصور قائم کیا، کیونکہ فیوڈل لاج جو ویسٹ میں تھا وہ ڈیفرنٹ ہے ہندوستان کے فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام سے۔ یہاں پر انہوں نے یہ نظام قائم کر دیا، اور جو لوگ ان کے وفادار تھے ان کو انہوں نے زمینیں وغیرہ جو ہیں وہ الاٹ کر دی، اور وہ ان زمینوں کے بدلے میں وہ پھر ان کو فوج جو ہے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جو مین پاور تھی
وہ پھر دے دیتے تھے، جیسے نواب ہیں، جاگیردار ہیں، یہ تمام۔ تو ہمارا یہاں تقابل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لغت العام یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ انگریز نے کوئی ترقی کی ہے یا کوئی ایسا کوئی نظام بنایا ہے، تو وہ بالکل بھی غلط ہے۔ اور مغل، اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب، ہم اگرچہ انویڈرز کو ہم کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تہذیب جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور کسی دوسری قوم کی تہذیب جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو ہم ان کو اخلاقیات کی بنیاد پر ہم ان پہ حملہ کر لیں یا ان کو سکھائیں، تو یہ تو بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی انگریز نے بھی کیا، مغلوں نے بھی یہی کیا۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میرے خیال میں مغل جو تھے وہ ہندوستان کے لیے بہت بہتر تھے۔ بہت شکریہ۔